بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 222 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے عدت کے دوران سفر کرنا۔ آج کے سبق میں ہم 2 ابواب کے حوالے سے کلام کریں گے۔ پہلا تو باب المرأة یطلقها زوجها فتتزوج رجلا فیطلقها قبل الدخول، کہ یہ باب اس عورت کے متعلق ہے کہ جس کو اس کا زوج طلاق دے دیتا ہے، پھر وہ کسی اور مرد سے شادی کرتی ہے تو وہ اس کو دخول سے پہلی طلاق دے دیتا ہے۔ تو ایک تو اس حوالے سے کیا گفتگو ہوگی، اور دوسرا باب المرأة تسافر قبل انقضاء عدتها، کہ یہ اس عورت کے حوالے سے باب ہے کہ جو اپنی عدت کے مکمل ہونے سے پہلے ہی سفر اختیار کرتی ہے۔ تو یہ دونوں انشاءاللہ ہم آج کے چیپٹر میں، آج کے سبق میں، آج کے درس میں سے مکمل کریں گے۔ تو چلیے پہلے باب کی طرف بڑھتے ہیں، اور حدیث پاک کی قرات کے بعد مسلک احناف کو سمجھتے ہوئے پھر اگلے باب کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اخبرنا مالک اخبرنا المسور بن رفاعة القرظی عن الزبیر بن عبد الرحمن بن الزبیر ان رفاعة بن سموال طلق امرأته تمیمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فنكحها عبد الرحمن بن الزبير فأعرض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها ولم يمسها، فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي طلقها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها وقال لا تحل لك حتى تذوق العسيلة۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں مسور بن رفاعہ قرظی نے زبیر بن عبد الرحمن بن زبیر سے خبر دی کہ رفاعہ بن سموال نے اپنی بیوی تمیمہ بنت وہب کو نبی علیہ السلام کے دور اقدس میں 3 طلاقیں دے دی۔ اچھا، عدت گزرنے کے بعد اس عورت نے حضرت عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کر لیا، آپ اس سے کسی بیماری کی وجہ سے جمع نہ کر سکے، پھر انہوں نے وطی کیے بغیر اس کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد رفاعہ نے، جو اس عورت کا پہلا شوہر تھا جس نے 3 طلاقیں دی تھی، نکاح کا ارادہ کیا رفاعہ نے، تو اس کا ذکر نبی علیہ السلام سے کیا گیا، تو آپ نے رفاعہ کو اس سے شادی کرنے سے منع کر دیا، فرمایا تیرے لیے یہ اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک اس کا شوہر جو ہے یا اس شوہر سے ہم بستری یہ نہ کر سکے۔ تو نبی علیہ السلام نے فنہاہ عن تزویجہا، اس کے نکاح سے کیا کر دیا؟ منع کر دیا۔ حدیث پاک کو لکھنے کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اب مسلک احناف کو لکھتے ہیں، قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول ابی حنیفہ والعامة من فقهائنا لأن الثانية لم يجامعها فلا تحل أن ترجع إلى الأول حتى يجامعها الثاني۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا اسی پر عمل ہے، اور یہی قول امام اعظم امام ابو حنیفہ اور ہمارے عام فقہائے کرام کا ہے، کیونکہ دوسرے شوہر نے اس سے جمع نہیں کیا، لہذا یہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی اس کے نکاح میں واپس آ سکتی ہے جب تک کہ دوسرے شوہر سے نکاح کے بعد ہم بستری نہ کرے۔ اب اس باب میں حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ کی بیوی کا واقعہ ذکر ہوا، اور طلاق ثلاثہ کے ضمن میں چونکہ ہم نے اس حوالے سے مسائل اور احکام بھی پڑھ لیے ہیں، مختصر یہ ہے کہ حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ نے 3 طلاقیں دی جو واقع ہوگی، پھر ان کی بیوی نے حضرت عبد الرحمن بن زبیر سے شادی کی، لیکن ہم بستری سے قبل انہوں نے اسے طلاق دے کر فارغ کر دیا۔ حضرت رفاعہ نے پھر اس عورت کو نکاح میں لانے کا ارادہ کیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حلالہ کے لیے ہم بستری ضروری ہے۔ تو اب یہاں اس سے مراد یہی ہے کہ جو حتی تنکح زوجا غیر قرآن کریم کی آیت ہے،
تو وہ تنکحہ سے مراد جو ہے وہ صرف عقد نکاح نہیں ہے بلکہ وہ وطی بھی اس میں شامل ہے۔ تو بہرحال احناف کا اس حوالے سے یہی نظریہ ہے جو آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اب ہم دوسرے باب کی طرف بڑھتے ہیں جو باب المرأة تسافر قبل انقضاء عدتها، کہ یہ باب اس عورت کے بارے میں ہے جو سفر کرتی ہے قبل اس کی کہ اس کی عدت مکمل ہو۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اخبرنا مالک حدثنا حمید بن قیس مکی الاعرج عن عمرو بن شعیب عن سعید بن المسیب ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ كان يرد المتوفى عنهن ازواجهن من البيضاء يمنعهن من الحج۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ہے کہ ہمیں حمید بن قیس مکی اعرج نے عمر بن شعیب سے اور وہ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان عورتوں کو مقام بیضاء سے واپس کر دیتے تھے جن کے شوہر فوت ہو گئے ہوتے تھے، آپ انہیں حج سے روک دیتے تھے۔ قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول ابی حنیفہ والعامة من فقهائنا لا ينبغي لامرأة ان تسافر في عدتها حتى تنقضي من طلاق كانت او موت۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا اسی پر عمل ہے اور یہی قول امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور ہمارے عام فقہائے کرام کا ہے، وہ یہ کہ کسی مطلقہ عورت کو یا کسی بیوہ عورت کو عدت کے دوران سفر نہیں کرنا چاہیے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس عصر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک معمول بیان فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ان عورتوں کو حج کرنے ساتھ نہ لے جاتے جن کے شوہر فوت ہو گئے ہوتے، انہیں مقام بیضاء سے واپس کر دیتے تھے کیونکہ وہ ابھی عدت میں ہوتی تھی۔ اس اصل کے بعد امام محمد نے فرمایا کہ عدت وفات اور عدت طلاق دونوں کا یہی حکم ہے کہ عورت اس کے دوران سفر پر نہیں جا سکتی۔ امام محمد نے اسی بات کو دوسری جگہ یوں بھی نقل فرمایا جیسے کتاب الاسار باب العدت المطلقہ میں اس کو ذکر کیا گیا، والمتوفی عنہا زوجہا میں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت حماد نے حضرت ابراہیم نخعی سے روایت کی ہے کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے وہ گھر سے نہ نکلے، ہاں اگر بہت ضروری ہو تو نکل سکتی ہے لیکن بہر صورت اسے رات اپنے گھر آ کر بسر کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے ان عورتوں کو مقام نجف سے واپس کر دیا تھا جو حج کے لیے جا رہی تھیں اور ابھی عدت ان کی ختم نہیں ہوئی تھی۔ حضرت ابن مسیب رضی اللہ عنہ سے حضرت مجاہد روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حج یا عمرے کے لیے جانے والی ان عورتوں کو کوفے کے قریب سے ہی واپس کر دیا جو اپنے خاوندوں یعنی شوہروں کی عدت وفات گزار رہی تھی۔ ایک اور روایت حضرت زہری نے کعب بن اجرہ سے بیان کی ہے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے میری پھوپھی نے بیان کیا، وہ اس وقت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے عقد میں تھی، کہ انہیں فریعہ نامی عورت نے بتایا کہ ان کا خاوند بھاگے ہوئے غلاموں کی تلاش میں نکلا، جب وہ پہاڑ کی ایک جانب پہنچا تو ان بھاگے ہوئے غلاموں نے اسے قتل کر دیا۔ کعب بن اجرہ کہتے ہیں کہ وہ عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور خاوند کے قتل کی خبر دی، لیکن وہ اسے ایسے مکان میں چھوڑ گیا تھا جو اس کی ملکیت نہ تھا، تو نبی علیہ السلام نے اسے وہاں سے منتقل ہونے کی اجازت دے دی۔ جب وہ اٹھ کر دروازے تک پہنچی تو آپ نے واپس طلب کیا، جب وہ واپس ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو واقعہ تو نے پہلے بیان کیا تھا دوبارہ اسے بیان کر دو۔ اس نے سب کو دوبارہ عرض کیا تو آپ نے اسے حکم دیا کہ جب تک تیری عدت ختم نہیں ہوتی تو اس کرائے کے مکان سے نہیں نکل سکتی۔ تو اب اس سے بھی معلوم یہ ہوا کہ سخت مجبوری کے تحت ہی دوران عدت عورت کو گھر سے نکلنے کی اجازت ہے، اور اس حوالے سے سخت ضرورت اور مجبوری سے کیا مراد ہے اس کے متعلق جو ہے وہ آپ در مختار وغیرہ کتب سے جو ہے وہ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک لمبی تفصیل ہے کہ ضرورت کیسے ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایسے گھر میں جیسے بارہ شریعت میں کچھ باتیں لکھی ہیں، ایسے گھر میں عورت پر عدت گزارنی لازم ہوئی کہ وہاں کوئی دوسرا ہی نہیں رہتا اور عورت کو سخت خوف ہے، اس صورت میں وہ اپنے
کسی مکان میں جا سکتی ہے۔ اسی طرح طلاق بائنہ کی عدت میں اور شوہر فاسق ہو اور وہاں کوئی دوسرا بھی نہیں ہے جو اس کی نیت کو روکے، تو ایسی صورت میں بھی عورت مکان تبدیل کر سکتی ہے۔ مگر عدت بائنہ یا ثلاثہ میں یہ ضروری ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان پردہ ہو، یعنی کسی چیز سے آڑ کر دی جائے، ایک طرف شوہر رہے اور دوسری طرف عورت کا اس کے سامنے بدن چھپانا یہ کافی نہیں ہے، اس لیے کہ عورت اب اجنبیہ ہو چکی ہے اور اجنبیہ سے خلوت جائز نہیں ہے، کیونکہ یہاں فتنے کا اندیشہ ہے۔ اگر مکان تنگ ہو اور دونوں کا الگ الگ رہنا دشوار ہو تو شوہر کو حکم دیا جائے گا کہ عدت کے ایام میں وہ اس گھر سے نکل جائے۔ یہ نہ کہا جائے گا کہ عورت کو کسی دوسرے مکان میں منتقل کر دیا جائے۔ اگر شوہر فاسق ہو تو حکماً اس کو اس مکان سے نکالا جائے۔ ہاں، طلاق رجعی اور عورت عدت گزار رہی ہو تو الگ مکان کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حقیقتاً وہ ابھی اسی مکان میں ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کی کئی ایک صورتیں ہیں کہ جن سے جو ہے وہ عورت کو اجازت ملتی ہے گھر سے نکلنے کی، ورنہ اس کے علاوہ عمومی طور پہ اس پر شوہر کے گھر میں ہی عدت گزارنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے جو ہم نے سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔